الرحمن الرحیم۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی جو T20 کرکٹ ہے اس میں آل راؤنڈرز کا ہی مین کردار ہوتا ہے، اور ٹیم کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ آل راؤنڈر کی وجہ سے ہی بنتا ہے۔ پریشر تو ہر چیز پہ ہوتا ہے، آپ ایز اے بالر بھی کھیل رہے ہو یا ایز اے بیٹسمین یا آل راؤنڈر کھیل رہے ہو، تو لیکن ایز اے آل راؤنڈر آپ کے پاس اپرچونیٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک چیز میں فیل ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزیں اور ہوتی ہیں جس میں آپ سکسیڈ ہو سکتے ہیں اور ٹیم کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو پریشر تو ہر چیز میں ہے، آپ جب گراؤنڈ میں جاتے ہو تو وہ ایک پریشر تو آپ پہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ فیلنگ تو بہت اچھی ہے، اور جو تنقید تھی بالکل ویلڈ تھی۔ دیکھیں، جب آپ پرفارمنس نہیں کریں گے تو وہ تنقید تو ہوگی، اور اس کو اون بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، اور کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں یا آپ اتنی بڑی فرینچائز لیگ میں اگر آپ غلطیاں کر رہے ہیں، غلطیوں کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں مائنڈ میں ہیں، لیکن وہ اب ہسٹری ہو گیا، پاسٹ ہو گیا، اور الحمدللہ ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں ادھر پی ایس ایل کے لیے آیا ہوں، اور ہوپ فلی جس طرح میں پہلے پی ایس ایل میں جب بھی کوئی مشکل ٹائم ہوا ہے تو پی ایس ایل سے میرا کم بیک ہوا ہے، تو اس پورا امید ہوں کہ یہ اس پی ایس ایل سے بھی ویسے ہی کم بیک ہوگا۔ دیکھیں، جو چیز لاسٹ کپل ایئر سے ہم مسنگ کر رہے تھے، ہم گروپ سٹیج تک کافی اچھا کھیل رہے تھے، جو کروشل میچز تھے، پریشر سچویشن ہم اس طرح ہینڈل نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم ہارے تھے۔ تو اب چیمپئن پلیئرز آئے ہیں، لیکن سٹل ابھی بھی چیمپئن پلیئرز ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی چیمپئن پلیئرز تھے، لیکن ہم چیمپئن ٹیم نہیں بن سکے۔ چیمپئن ٹیم بننے کے لیے آپ کو ایک ڈسپلن کے ساتھ آن اینڈ آف دا فیلڈ آپ کو رہنا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلے 2 سال تھے ہماری جو بیسٹ 11 تھی، اس میں کافی انجریز وغیرہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہمارے بیسٹ 11 نہیں کھیل سکتی، جس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ آف دا فیلڈ ہم اتنے زیادہ ڈسپلن نہیں تھے۔ تو ہم اس چیز پر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہم آف دا فیلڈ زیادہ ڈسپلن ہوں اور اچھی ریکوری کریں، کیونکہ بیک ٹو بیک میچز ہیں، آپ کے ریکوری ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم کردار ادا کرے۔ دیکھیں، پرفارمنس تو مجھے لگتا ہے کہ جو ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں اتنی اچھی نہیں تھی، اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو اچھی پرفارمنس جا رہی تھی، لیکن دیکھیں وہ ایک ہسٹری ہو گیا، اور دیکھیں اگر آپ زیادہ پاس کے بارے میں یا زیادہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ایک اننیسیسری پریشر کریٹ کرتے ہیں خود پہ۔ وہ چیزیں بھول کر اور اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس طرح میں آیا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح کا مجھے بتایا کہ میرے سیلف بلیو ہے، ہمیشہ جب بھی اسٹرگل کیا تو پی ایس ایل سے اچھا کم بیک ہوا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ سے کم بیک ہو، اور جب آپ ایز اے کیپٹن آپ پرفارم کرتے ہو تو آپ اچھے طریقے سے لیڈ کر پاتے ہو، لیکن اگر نہیں بھی کرتے، کیونکہ یہ ٹیم گیم ہے اور ٹیم میں صرف ایک پلیئر کی پرفارمنس سے نہ آپ جیتتے ہو نہ آپ ہارتے ہو، ایز اے ٹیم آپ ایک یونٹی کے ساتھ اکٹھے پرفارمنس دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیم زیادہ سکسیڈ ہوتی ہے۔ انڈیویجول پرفارمنس سے آپ شاید میچز جیت سکتے ہیں، لیکن ایز اے ٹیم جب تک پرفارم نہیں کریں گے تو آپ چیمپئن نہیں بن۔ دیکھیں، وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے، 2 بار لاسٹ 2 بار ہی چیمپئن ٹیم ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ اچھی چیزیں کر رہے ہیں تب وہ چیمپئن ہے، اور میرے خیال سے جو بھی پی ایس ایل میں آن پیپر ساری ٹیمیں کافی اچھی ہیں۔ یہ تو جب ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوتا ہے آن اے ڈے کون سی ٹیم زیادہ اچھی کھیلتی ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور ہماری بھی بہت اچھی تیاری ہے، ڈیفینیٹلی سب ٹیموں کی تیاری اچھی ہوگی، اور پہلا میچ، اور اسپیشلی اگر آپ پی ایس ایل دیکھیں تو کیونکہ ہماری اپنی لیگ ہے تو بہت سارا لوگ اس چیز لیگ کو فالو کرتے ہیں، تو ایک انجوائمنٹ والا بھی فیکٹر ہے، لیکن ایکسٹرا پریشر بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی فیملیز آئی ہوتی ہیں اور آپ کو ایک اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ سب ہیومن کے یہی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے نہیں ہارنا چاہتے، تو وہ والا بھی فیکٹر رہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم سب لوگوں نے اکٹھا کھیلنا ہوتا ہے، تو وہ 1 سال کے لیے آپ کو ایک دوسرے کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ دیکھیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں سمپل رکھی جائیں، اور پلاننگ جو بھی ایز اے بالر اچھے ایریا کو ہٹ کرنا، ایز اے بیٹسمین آپ کو بال ٹو بال چلنا پڑتا ہے، تو سمپل پلاننگ ایسی آپ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اچھی کرکٹ کھیلیں گے ایز اے ٹیم تو آپ جیتیں گے، کیونکہ وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں، جس طرح کہ وہ لاسٹ کپل ایئر سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ گرو ہی کر رہے ہیں، وہ ایز اے ٹیم گرو کر رہے ہیں،
تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا. ان کے ہوم گراؤنڈ ہے, ہوم کراؤڈ بھی جس طرح ان کو سپورٹ کرتا ہے, تو ایک مزے والا میچ ہوگا اور مزے والا ٹورنامنٹ ہی ہوتا ہے. آپ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ کراؤڈ جس طرح آتا ہے کہ ٹیموں کو سپورٹ کرنے, تو ایک اچھا میچ ہوگا اور ہوپ فلی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آئیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیم اچھا ایٹیچیوڈ کے ساتھ اچھی پلاننگ کے ساتھ جائے گی وہ ٹیم سکسیڈ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک سپر اسٹارز تھے. بڑا مشکل تھا ڈیسیجن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈرافٹ میں کیٹیگریز وائز کافی مشکل ہوتا ہے, اور سیم کیٹیگریز کے اگر آپ کے پاس 5-6 پلیئرز ہوں تو آپ کو ہارڈ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہم نے لیے. دوسرا شاہ برادرز, وہ تو آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جس طرح ان میں ٹیلنٹ ہے. ہوپ فلی ہم سب لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ اسی طرح آئیں اور ان کے جو بیک اپ ہیں ان کے وہ اسی طرح پرفارم کریں. اور نسیم کی بات, مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ہم سب لوگوں کو تھوڑا پیشنس ہونا پڑے گا, کیونکہ جب انسان انجری کے بعد آتا ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شاید وہ کل والے میچ ہی سٹارٹ ہو جائے, شاید وہ تھوڑا ٹائم لے لے, تو اس کے لیے ایز اے نیشن بھی ہمیں تھوڑا پیشنس رکھنا پڑتا ہے. جس طرح آپ ابھی سوال ہوا تھا کہ لاہور قلندر نے 4-5 سال کی پلاننگ کی تھی, تو وہ والی پلاننگ ہمیں ایز اے نیشن کبھی کبھار کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم بہت زیادہ جلدی رزلٹ مانگتے ہیں. تو اس میں کبھی کبھار آپ کو رزلٹ ملتے ہیں لیکن آپ کو وہ کنسسٹنٹ رزلٹ نہیں ملتے. اسی طرح انجری کے حوالے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ پلیئر پہ ہم بہت زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں کہ وہ جس طرح کی پہلے پرفارمنس دے رہا تھا اسٹریٹ اوے ویسی پرفارمنس دے. مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ریہیب کر لیں, آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں, ٹریننگ کر لیں, جب آپ میچ میں جاتے ہیں تو آپ کو اسٹل وہ پریشر رہتا ہے, اور آپ کو باڈی پہ یقین آنے کے لیے شاید ایک ٹورنامنٹ چاہیے, شاید ایک میچ چاہیے. تو وہ انڈیویجول ہوتا ہے لیکن کافی مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے ہم سب لوگوں کو پیشنس رہنا پڑے گا. لیکن وہ لگ تو سپر فٹ رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اس نے چھوڑا تھا وہ ویسی پرفارمنس دے. تو عبید نے ہاں ٹپا تو مارا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر لائٹس بھی تھوڑی زیادہ اچھی ہیں اور تھوڑا نظر بھی نہیں آتا. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ عبید, اگر میں نے پہلے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے تو اور کھیلا ہوں اس کو, تو اس ٹائم تو عبید زیادہ تیز لگ رہا تھا نسیم سے. اور دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ تینوں کٹھے کھیل سکتے ہیں. بالکل کھیل سکتے, کیوں نہیں کھیل سکتے, کیونکہ یہ جو امرجنگ کیٹیگری ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ کیٹیگری ہوتی ہے, اور اسلام آباد یونائٹیڈ ٹیم کی یہ خوبصورتی رہی ہے کہ جو بھی امرجنگ پلیئر ہے وہ پاکستان کے لیے کھیلا ہے. تو ہم پورا امید ہے کہ یہ دونوں بھائی اور تیسرا شمائل بھی ہے, تو جو امرجنگ پلیئرز ہیں ہوپ فلی یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی طرف سے کھیلیں. تو کولن منرو, ایلیکس ہیئرز, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور دوسرا ٹیمے ملز آیا, وہ لاسٹ ایئر انفارچونیٹلی نہیں آ پائے تھے, اس سال آئے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہم لاسٹ 2 سال سے جو ہمیں ایشو آ رہا تھا ڈیتھ بالنگ سے, مجھے لگتا ہے کہ مل سے آنے کی وجہ سے وہ مجھے لگتا ہے وہ کور اپ ہو گیا, اور ہوپ فلی وہ جس طرح کا اس کا ایکسپیرینس ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ, وہ ایکسپیرینس لے کے آئے. اور نسیم اور ٹیمے ملز ہمارے پاس ہیں جو ڈیتھ اوورز میں اچھی بالنگ کریں. دوسرا آپ نے کراؤڈ کا پوچھا تھا. کراؤڈ دیکھیں, دونوں کراؤڈ بہت مزے کے ہوتے ہیں. آپ ہر کراؤڈ کا اپنا فلیئر ہے. لاہور جس طرح کے لاہور ٹیم کو سپورٹ کرنے آتا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ جو اپنی سٹی کو ہیں وہ جس طرح کا سپورٹ کرنے آتے ہیں, تو وہ کافی ہم لوگ اپوزیشن بھی کافی انجوائے کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں. اور پنڈی کا اپنا فلیور ہے, جس طرح آپ دیکھا ہوگا کہ وہ ٹیسٹ میچز میں فل کراؤڈ ہوتا ہے, تو مزہ آتا ہے دونوں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یہی کھیلنے کی بیوٹی ہے کہ جب آپ سارا کراؤڈ ہی اپنا ہوتا ہے, وہ ایک بے شک اپوزیشن کو بھی سپورٹ کرے لیکن آپ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ اسٹل وہ پاکستان کی لیگ ہے, تو جس کو بھی سپورٹ کریں تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. دیکھیے ہمارا تو مڈل آرڈر الحمدللہ کافی اچھا ہے, اور ہم ایک پلیئر پہ ریلائی نہیں کرتے کیونکہ یہ ٹیم گیم ہے. اس میں ہمارا مکسچر ہے اوورسیز اور پاکستانی پلیئرز کا. کولن منرو, ایلیکس ہیئرز ہے, اعظم ہے, حیدر جس طرح کھیل رہا ہے, یا آغا ہے, اور میں اور میڈی بھائی جس طرح ہیں, اور فہیم ہے. تو ہمارے بیٹنگ ڈیپتھ تو کافی زیادہ ہے, لیکن وہ آن پیپر ہماری بیٹنگ ڈیپتھ ہے. آن اے ڈے ہم کس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تو الحمدللہ سارے چیزیں کور ہیں. اب لیکن وہی بات ہے کہ پیپر پہ سب چیزیں کور ہیں, اب جب ہم گراؤنڈ میں جائیں گے تو وہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہم ایز اے ٹیم وہاں کیسا کھیلتے ہیں. انجری کے بعد کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن جو میں IL T20 کھیلنے گیا تھا وہ اس کا صرف یہی مقصد تھا کہ
جس طرح میں نے پہلے آپ کو نسیم کا بولا ہے کہ شاید وہ آپ کو ایک ٹورنامنٹ لگے، شاید آپ کو 2 ٹورنامنٹ لگے، 2 میچز لگیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو باڈی پہ کانفیڈنس کیسا آتا ہے. تو میرا یہ مقصد تھا کہ پی ایس ایل سے پہلے یا پاکستان سیریز سے پہلے وہ ایسے میچز کھیلے جائیں جہاں پہ مجھے باڈی پہ یقین ہے. تو کافی، حالانکہ میں نے ادھر پرفارمنس نہیں دی، لیکن مجھے اپنی باڈی پہ یقین ہے. تو ایز اے پلیئر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کسی بھی ٹورنامنٹ پہ جانے سے پہلے تو وہ چاہے گا کہ وہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ بنے. تو سیم گول میرے لیے بھی ہیں، وہی گول ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی پرفارمنس دوں ٹیم کے لیے.